محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں حکایات و واقعات۔ مؤلف ہیں فضیلت الشیخ مولانا محمد ناظم اشرف حافظہ اللہ تعالی، استاذ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ پروردگار کی پردہ پوشی۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، مدتوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور عرض کیا، یا کلیم اللہ، رب العالمین سے دعا فرما دیں کہ بارش نازل فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، جو 70,000 یا اس سے کچھ زائد تھے، ہمراہ لیا اور بستی سے باہر دعا کے لیے آ گئے۔ پھر بڑی عاجزی سے دعا کرنا شروع کی، الہی اسقنا غیثک وانشر علینا رحمتک وارحمنا بالاطفال الرضع والبہائم الرتع والشیوخ الرکع۔ اے میرے پروردگار، ہمیں بارش سے نواز، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش فرما۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بے زبان جانور، بوڑھے اور بیمار، سبھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو ان پر ترس کھاتے ہوئے ہمیں اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرما۔ دعائیں ہوتی رہیں، مگر بادلوں کا دور دور تک کوئی نشان نہ تھا۔ سورج کی حدت اور تیز ہوتی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر تعجب ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو وحی نازل ہوئی۔ فرمایا، تمہارے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے اور گناہوں پر بزد ہے۔ اے موسیٰ، آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ نکل جائے، کیونکہ اس آدمی کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ جب تک وہ باہر نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میں کمزور سا تیرا بندہ جس کی آواز بھی ضعیف ہے، یہ 70,000 یا اس سے بھی زائد ہیں، میں ان تک کیسے اپنی آواز پہنچاؤں گا؟ جواب ملا، تمہارا کام آواز دینا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آواز دی اور فرمایا، اے رب کے گنہگار اور نافرمان بندے، جو گزشتہ 40 سالوں سے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے اور اس کو دعوت مبارزت دے رہا ہے، لوگوں میں سے باہر آ جا، تیرے ہی کالے کرتوتوں کی پاداش میں ہم باران رحمت سے محروم ہیں۔ اس گنہگار بندے نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہی مطلوب ہے۔ سوچا کہ اگر میں تمام لوگوں کے سامنے باہر نکلا تو بے حد شرمندگی ہوگی اور جگہ ہنسائی بھی، اور اگر میں باہر نہ نکلا تو محض میری وجہ سے تمام لوگ بارش سے محروم رہ جائیں گے۔ اس نے اپنا چہرہ اپنے کپڑوں میں چھپا لیا، اپنے گزشتہ افعال و اعمال پر شرمندہ ہوا اور یہ دعا کی، اے میرے آقا، تو کتنا کریم اور بردبار ہے کہ میں 40 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو مجھے مہلت دیتا رہا۔ اب میں تیرا فرما بردار بن کر آیا ہوں، میری توبہ قبول فرما اور مجھے معاف فرما کہ آج کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ آسمان بادلوں سے بھر گیا اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا، یا الہی، آپ نے بارش کیسے برسانا شروع کر دی؟ وہ نافرمان بندہ تو مجمع سے باہر نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے موسیٰ، جس کی بدولت میں نے بارش روکی تھی، اسی کی بدولت اب بارش برسا رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، اس آدمی سے مجھے بھی ملا دے تاکہ میں اس کو دیکھ لوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس کو اس وقت بھی رسوا اور خوار نہیں کیا جب وہ میری نافرمانی کر رہا تھا، اور اب جب کہ وہ میرا مطیع اور فرما بردار بن چکا ہے تو اسے کیسے شرمندہ اور رسوا کر سکتا ہوں؟ محترم سامعین و ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں، اپنی کوتاہیوں اور اپنی لغزشوں پر سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے۔ وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ ہمارے گناہوں کو چھپانے اور معاف فرمانے والا ہے۔ الہی، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے۔ آمین آمین یا ارحم الراحمین۔